رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید یا جو صحیفے نازل ہوئے سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتوں کی انتہا دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی رحمت ہیں وہ اس مہینے کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اللہ رب العزت کے محبوب جس مہینے تک پہنچنے کی تمنا فرماتے ہوں اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ تو اسی سے ہی ہو سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے تک رمضان کے آنے کی یعنی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک وہ خوب عبادت کے ساتھ گزار لیتے تو بقیہ 4-5 مہینے اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس حد تک رمضان المبارک کا ان کے ہاں اہتمام تھا کہ جب کسی بندے کی بزرگی کا بات کرنی ہوتی تو کہتے کہ فلاں بندے نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزارے، اس کے تو درجات بہت بلند ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف کی نظر سے اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کو اترتے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ سال کے باقی مہینوں کی رحمت دریا کی مانند ہے، جبکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمندر کی مانند ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اس لیے وہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کے باقی سال کے لیے ایک نمونے کی مانند ہے، ایک اسپیسیمن کی مانند ہے۔ جس بندے نے رمضان مبارک جس طرح سے گزارا اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت چاہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر لوں رمضان المبارک میں زبان کی حفاظت کر لے۔ جو عمل رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ وہ کرے گی اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی قدرت، مشیت سے بقیہ سال اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان عطا فرماتے نہ سورہ اخلاص عطا فرماتے۔ یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں، ایک رمضان المبارک اور ایک قرآن مجید میں قل هو اللہ احد والی صورت۔ وہ فرماتے تھے کہ ان دو چیزوں کو دینے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اور رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، غمخاری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو نعمتوں کی قدر آتی ہے، دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، جن کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ تو انسان کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور یہی انسانیت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی ہی نہیں کی۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے پروردگار،
آپ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالک ہوں اور آپ بھوکے پیاسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، فلاں موقع پر تیرا ایک ہمسایہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلا پلا دیتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہوتا، اگر تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہوتی۔ اس وقت انسان کی آنکھ کھل جائے گی کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنے کا کیا مقام ہے۔ تو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ، اگر اس مہینے میں کوئی اللہ کی نیک بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کرے، اپنی پریشانیاں بیان کرے، اپنے دکھڑے سنائے، اپنی مشکلات کی تفصیل بتائے تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا میں، تو پروردگار عالم اس کی غمخواری کیوں نہیں فرمائیں گے؟ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ، تو معلوم ہوا کہ ہم غم زدوں کے لیے خوشی کی بات ہے ہم اپنے غم تہجد کے بعد اور تنہائیوں میں اپنے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کریں۔ وہ پروردگار جس نے بندوں کو غمخواری کا حکم دیا، وہ پروردگار خود بھی اپنے بندوں کی غمخواری فرمائے گا۔ اس مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی آدمی ایک فرض پر عمل کرے تو 70 فرض کے برابر اجر ملتا ہے، نفلی عمل کرے تو غیر رمضان میں گویا فرض پر عمل کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ تو گویا بڑے بڑے شیاطین تو قید ہو گئے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے باندھ کے۔ اب اگر نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یا تو وہ چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں جن کو شتونگڑے کہتے ہیں، یا پھر ہمارا اپنا نفس ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں عام طور پر تو نیکی میں انسان کو آسانی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو رکاوٹ پیش آئے تو وہ سمجھ لے کہ میرا اپنا نفس اتنا خراب ہو چکا کہ اب شیطان کے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں، میرا نفس ہی مجھے سست کر دیتا ہے، نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں روزہ داروں کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ تو جب پروردگار نے اتنی مخلوق کو دعائیں مانگنے پر لگا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان مومن کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ اس مہینے کی خوب قدر کرے۔ جیسے سیزن ہوتا ہے، بہار کا سیزن، ہر طرف پھل پھول نظر آتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، سبز لہلہاتے ہوئے درخت نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں جتنی بھی انسان نیکیاں کمانا چاہے اتنا نیکیاں کمانا آسان ہے، بلکہ مختلف جگہوں پر دیکھا کہ بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے۔ سیل لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمتی چیزیں کم داموں پر مل جاتی ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ تعالی رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ تو آج کل جنت بہت سستی ملتی ہے، بس ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھانے کی بات ہے، اور پروردگار تو جنت دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے رضوان جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور پھر رمضان مبارک کی پہلی رات کو اس کے دروازے
امت محمدیہ کے گنہگاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے رمضان مبارک میں روزے رکھیں، نیکی کریں، تراویح پڑھیں اور ان عبادات کو کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ تاہم روزے کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان سارے دن میں نہ کھائے نہ پیے اور نہ جماع کرے، تو اس انسان نے بھی روزہ رکھ لیا، لیکن اس کو عوام الناس کا روزہ کہتے ہیں۔ ایک اس سے بلند درجے کا روزہ ہے، اس کو خواص کا روزہ کہتے ہیں، خاص لوگوں کا روزہ، اولیاء کا روزہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے اور میاں بیوی والے کام سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ آنکھ کا پرہیز، کان کا پرہیز، زبان کا پرہیز، تو سارے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو ان کا روزہ اور بلند درجے کا روزہ ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں اقصى الخواص کا روزہ، بہت ہی بڑے اولیاء کا روزہ، عارفین کا روزہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے پینے اور جماع سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، اور سارے دن میں ایک لمحہ اپنے دل کو اللہ سے غافل بھی نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے۔ دیکھیں نا، ایک من وزن ہو لوہے کا، چاندی کا یا سونے کا، تو وزن تو ایک جیسا، لیکن ایک من لوہے کی قیمت اور ہے، چاندی کی قیمت اور ہے، اور سونے کی قیمت کچھ اور ہے۔ تو روزہ تو سب نے ایک ہی دن میں رکھا، مگر جس نے عام لوگوں کا روزہ رکھا اس کو لوہے کا بھاؤ دے دیں گے، جس نے صالحین کا روزہ رکھا اس کو چاندی کا بھاؤ دے دیں گے، اور جس نے عارفین کا روزہ رکھا ان کو سونے کا بھاؤ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر روزہ رکھ کر گناہ کرتے رہے، ٹی وی سکرین کے تماشے دیکھے، گانے سنے، غیبتیں کی، لوگوں کے دل دکھائے، تو پھر ایسے پر مٹی کا بھاؤ بھی نہیں لگائیں گے۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا گیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو کامل درجے کا روزہ بنائیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں 3 باتوں میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں دعاؤں میں بہت زیادہ گریہ زاری فرماتے تھے، دعاؤں میں بہت زیادہ گریہ زاری فرماتے تھے۔ اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عبادت میں مجاہدہ فرماتے تھے۔ اور تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ تعالی کے راستے میں مال کو خرچ کرتے تھے کہ جس طرح بھاگنے والا کوئی گھوڑا ہوتا ہے، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ تو 3 چیزوں میں بہت واضح تبدیلیاں نظر آتی تھی۔ تاہم رمضان المبارک میں قبولیت دعا کے بڑے اوقات ہیں۔ ایک بات پہ ذرا غور کیجئے گا، ساری مستورات ذرا توجہ سے بات سنیں، ایک نقطہ سمجھانا مقصود ہے۔ اگر بالفرض کوئی اللہ کا بڑا کامل ولی، کوئی بڑا عارف، کوئی بڑا نیک متقی پاک باز انسان آپ کو یہ بتائے کہ مجھے کشف میں یا خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت آپ جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو یہ بات سن کر آپ کیسے دعا مانگیں گی؟ خوب رو رو کر، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی آہوزاری کے ساتھ اپنے لیے بھی مانگیں گی، گھر بار کے لیے مانگیں گی، رشتہ داروں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے آپ اچھی اچھی دعائیں مانگیں گی، اور آپ کہیں گی کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس لیے میں جتنی بھی دعائیں مانگ سکتی ہوں اتنی دعائیں میں مانگ لوں۔ اگر ولی کے کہنے پر آپ کی یہ کیفیت ہے تو ولیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، انبیاء اور رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں افطار کے وقت کتنے اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے؟ ہماری زبانیں جھوٹی سہی، ہماری زبانیں کالی سہی، مگر محبوب نے سچی زبان سے فرما دیا، اللہ رب العزت ان کی اس سچی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہم گنہگاروں کی جھوٹی زبانوں سے نکلی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اگر کسی آدمی کا بیٹا کوئی کمٹمنٹ کر دے نا تو باپ اس کی لاج رکھ لیتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی لاج نہیں رکھیں گے؟ ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے حکم دیا کہ اگر کوئی مزدور کسی کے گھر میں مزدوری کرے اور وقت ختم ہو تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دے۔ اب جب شریعت ہم کمزوروں کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دیں، تو کیا خیال ہے کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کے لیے سارا دن مزدوری کی، روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، تکلیف اٹھائی، اب جب اس کی افطاری کا وقت ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً مزدوری نہیں عطا فرمائیں گے؟ فرق اتنا ہے کہ جس مزدور کو ہم گھر میں لاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم اس کے ساتھ مزدوری طے کر لیتے ہیں کہ بھئی اتنا تمہیں دیں گے، تم ہمارا یہ کام کر دو، تو کام کرنے کے بعد ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جتنا کہو گے دے دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب کی امت کے روزے دارو، تم میرے لیے روزہ رکھو اور جب افطاری کا وقت ہوگا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، جو تم مانگو گے میں پروردگار تمہارے مانگنے کے مطابق تمہیں عطا کروں گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے اور تمہارے دامن کو بھر دینا یہ میرا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا، اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالی روزے دار کو افطاری کے وقت میں منہ مانگا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہ تو اس کو کیا ملے گا؟ اور ہماری عورتوں کا بہت ساریوں کا یہی حال کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مزدور ہے جس نے مزدوری تو کی، مگر جب دینے والے نے کہا کہ کتنا چاہیے تو اس کو مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطاری کی ہر چیز آدھا گھنٹہ وقت سے پہلے تیار ہو کر دسترخوان پہ پہنچ جائے گی، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پہ کھڑی ہوں اور کبھی ایک چیز تلی جا رہی ہے کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کی بجائے یہ آدھا گھنٹہ، یہ 20 منٹ، یہ 15 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں اور معصوم بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتا ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے اس وقت کی قدر کریں، اور اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے لیے کھانا پکانا بنانا بھی ضروری ہے تو دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، ہاتھ سے تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور اس حالت میں بھی آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں تو گویا آپ بھی اپنے رب سے اس وقت میں منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے بتائیں گی جی میری یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، ایک فہرست گنوا دیں گی پریشانیوں کی، اور پھر کہیں گی کہ اگر یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں تو بس مجھے سکھ کا سانس نصیب ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ افطاری کے وقت میں اپنے سب دکھ، اپنے سب غم، اپنی سب پریشانیاں اپنے رب کو سنایا کریں، اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں۔
سارا سال جو آپ دوسروں کے سامنے اپنے دکھڑے روتی ہیں، خامد اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھ پہ توجہ نہیں دیتا، خامد کی توجہ باہر کسی طرف ہے، خامد کاروبار نہیں کرتا، اگر یہ دکھڑے آپ نے سارا سال مخلوق کے سامنے کرنے ہیں تو مخلوق تو خود محتاج ہے، جس کے سامنے آپ دکھ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ خود دکھوں والی ہوتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ اپنے دکھ اس پروردگار کے سامنے کہیں گی جو سب کے دکھوں کو دور کرنے والا اور سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ لہذا افطاری کے اس وقت میں آپ اپنی زندگی کی اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دل کھول کے دعا مانگا کریں۔ وہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ مجھے آپ اتنے بلین ڈالر عطا کر دیجئے، تو سننے والے نے کہا وہ اتنے زیادہ؟ اس نے کہا بھئی آپ سے نہیں مانگے، پروردگار سے مانگے ہیں۔ تو یہ دعا جو آپ مانگیں گی یہ کسی بندے سے نہیں مانگ رہی، یہ بندوں کے پروردگار سے مانگ رہی ہیں، جس ذات نے کہا کہ میرے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اب جب اس سے مانگیں گی تو آپ محسوس کریں گی کہ مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہے اور پروردگار کا دینا اس سے بھی زیادہ ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ پروردگار تو ہمارے مانگنے سے زیادہ بڑھ کر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک تو جب روزے کی افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، ایک خوشی تو یہ کہ روزے کی عبادت مکمل ہوئی، اور دوسری خوشی یہ کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایک فرمایا فرحت عند لقاء الرحمن، کہ جب قیامت کے دن روزے دار آدمی اللہ رب العزت سے ملے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ کیوں خوشی ہوگی؟ اللہ رب العزت اس کا استقبال فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور پروردگار ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور ان کا استقبال فرمائیں گے۔ اچھا ذرا غور کریں، اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا گھر ہے کہ وہ عورتیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اب حامد آپ کو کہے کہ چلو اس گھر چلنا ہے تو آپ انکار کریں گی، آپ کہیں گی مجھے تو وہاں نہیں جانا، آپ نہ بولیں گی، کہیں گی کہ وہ تو عورتیں مجھ سے کلام کر کے راضی نہیں، وہ تو مجھ سے بات کر کے راضی نہیں، وہ تو مجھے ذرا سلوک نہیں دیتی، میرے لیے تو وہاں 5 منٹ گزارنے مصیبت ہے، میں تو اس گھر میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ تو جس گھر کی عورتیں آپ کا استقبال نہیں کرتی، آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، آپ وہاں جانا ہی پسند نہیں کرتی۔ اور اگر کہیں آپ کا بہت قرب کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، خامد جانا نہیں چاہتا، آپ مجبور کر کے لے جائیں گی کہ جی فلاں گھر والوں نے دعوت دی ہے تو مجھے تو وہاں ضرور ہی جانا ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ تو جو آپ سے محبت کا سلوک کرتی ہیں آپ ضد کر کے وہاں پہنچتی ہیں، اور جو نہیں کرتی کہنے کے باوجود آپ وہاں نہیں جاتی۔ تو اگر دنیا میں یہ معاملہ ہے تو سوچئے کہ قیامت کے دن 2 حال میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، ایک تو نیکوکار بن کر جو اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا اور پروردگار خوشی سے اس کا استقبال کریں گے، اور دوسرا ایک گناہگار کی شکل میں۔ اور گناہگار کیسے قیامت کے دن پیش ہوگا؟ قرآن مجید میں فرما دیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ اگر تم دیکھ سکتے کہ کافر قیامت کے دن کس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوں گے اور وہ رب کے سامنے اپنی نگاہیں اٹھا بھی نہیں سکیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم ان دونوں میں سے کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، تو دل سے جواب آئے گا کہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب بندے، مقبول بندے، اس کے دوست بن کر پیش ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کا آسان طریقہ کہ ہم اپنے روزے کو صحیح انداز آداب سے رکھیں اور افطاری کے وقت میں دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں یہاں پر مغفرت عطا کر کے خوشی عطا فرما، اور جب آپ کے پاس قیامت کے دن حاضری ہو تو اللہ وہاں بھی مسکرا کر ہمیں اپنی تجلی نصیب فرما۔
چنانچہ کتنے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا قیامت کے دن. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے. یہ اسپیشل دروازہ ہے جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں آداب اہتمام کے ساتھ اپنے روزوں کو مکمل کیا کرتے تھے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کسی ملک میں اتریں تو وہاں پر کسٹم والے، وہاں پر امیگریشن والے ہوتے ہیں، انہوں نے لائنیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو بیرون ملک کے لوگوں کے لیے علیحدہ لائنیں، اور جو ملکی لوگ ہوتے ہیں، مواطن ہوتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ لائن. تو مواطن لوگ بہت جلدی نکلتے چلے جاتے ہیں، نہ ان کو کاغذ بھرنے پڑتے ہیں، نہ کچھ اور زیادہ سلسلہ، نہ پوچھ گچھ ہوتی ہے، نہ کوئی ویزے کی چیکنگ. بس پاسپورٹ وہ دکھاتے ہیں اور ٹھپا لگتا ہے اور وہ سیدھا چلتے چلے جاتے ہیں. تیز لائن ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے بنائیں گے جنہوں نے اہتمام سے روزے رکھے ہوں گے. پروردگار عالم ادھر سے ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر تیزی سے جنت کے اندر لے جائیں گے. تو 2 وقت بہت خاص ہیں، ایک افطاری کا وقت اور ایک دوسرا وقت ہے جس کو سحری کا وقت کہتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے احوال بتائے اور فرمایا کہ 4 بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی نہ کی. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں حسرت ہوئی کہ کاش ہمیں بھی اتنی لمبی زندگی عبادت گزاری والی مل جاتی. تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر رب کریم نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی عبادت لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب 1000 مہینوں کے اگر سال بنائیں تو 83 سال سے کچھ اوپر بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رمضان المبارک کی اس رات میں عبادت کا ثواب پا لے گا، اس نے گویا 83 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا. اب آج کل ہماری اوسط عمریں، ایوریج عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں. 80 تک تو مشکل سے ہی لوگ پہنچتے ہیں. تو گویا ایک رات کی عبادت ایک طرف اور ساری زندگی کی عبادت ایک طرف. تو جب اتنا خاص معاملہ ہے تو ہر مومن کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں ثواب عبادت کرنے کا نصیب ہو جائے. یہ کون سی رات ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، مگر حدیث پاک میں کچھ اشارے کر دیے گئے ہیں. ایک تو یہ فرمایا گیا کہ یہ سال کی کوئی رات ہو سکتی ہے، دوسرا فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے، تیسری جگہ فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آخری 10 دنوں میں سے جو طاق عدد ہیں وہ رات ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی رات ہوتی ہے. زیادہ روایتیں اسی کی ہیں. اب اس عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس لیے معتکف ہر رات میں قیام اللیل کریں تاکہ ان کو لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب نصیب ہو جائے. اب یہ رات کون سی ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تاہم بزرگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو 7 کا عدد پسند ہے. آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، انسان کے اعضاء جن سے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ بھی 7 ہیں، اور 7 طرح کا جسمانی رزق دیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. تو اس آیت میں 7 قسم کا جسمانی رزق عطا کر دیا گیا. تو اس سے مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو روحانی رزق کی رات بھی وہی ہوگی جو 7 والی ہوگی، لہذا 27 کی رات زیادہ غالب ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو. بعض مفسرین نے اس میں ایک نقطہ اور دے دیا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے نا،
اس میں 9 حروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 دفعہ اس صورت میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو 9 حروف ہیں اور 3 مرتبہ لفظ استعمال ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ 27 کی رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی مومنوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، چنانچہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اترتے ہیں، سلامتی کے پیغام جبریل علیہ السلام فرشتوں کراتے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں کوئی آدمی ویسے ہی جاگ رہا ہو تو فرشتہ اس سے مصافحہ کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہو جاگتے ہوئے تو جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت سلام بھیجتے ہیں۔ یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجے گئے، حالانکہ یہ اولو العزم انبیاء کو نعمتیں نصیب ہوئی۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، تو ان پر سلام بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی ابراہیم، تو ان پر بھی سلام بھیجے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام، خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر سلام بھیجے۔ تو یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی کہ پروردگار ان دعاؤں سے اتنا خوش ہوئے، ان دعاؤں کو بہانہ بنا کر، سبب بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار امت کو بھی سلام بھیجے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ دیکھیے اس گنہگار امت پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو رہی ہے، لہذا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اس امت کو نعمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں اور اس امت کا اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پروٹوکول دے دیا جو پہلے وقت کے اولو العزم انبیاء کو ملا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ رات آتی ہے تو جبریل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں، اور ایک جھنڈا جس کو لوائے رحمت کہتے ہیں، رحمت کا جھنڈا، وہ بیت اللہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ ایک کو لوائے مغفرت کہتے ہیں، مغفرت کا جھنڈا وہ مسجد نبوی پر نازل کر لگا دیتے ہیں، اور ایک لوائے کرامت ہے اس کو بیت المقدس پر کر دیتے ہیں، اور ایک لوائے حمد ہے اس کو زمین اور آسمان کے درمیان میں نصب کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اس رات میں بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اگر ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دیں تو پھر کیا بات ہے۔ اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، آمین کہہ رہے ہیں وہ میری دعا کے ساتھ۔ تو ہماری دعاؤں پر اللہ کے فرشتے آمین کہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بڑی نعمت ہو سکتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں روزے رکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے اور باب الریان میں سے ان کو گزاریں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی کہ یہ وہ روزہ دار ہوں گے جو اللہ کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، پروردگار ان کو خوشخبریاں دیں گے۔ فرشتے کہیں گے او دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے رہنے والوں، او پیاسے رہنے والوں، آؤ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب دل تو چاہتا ہے ہر بندے کا کہ ليلة القدر میں عبادت کی ہمیں سعادت نصیب ہو، لیکن وہ نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں، رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، جبریل علیہ السلام کب نازل ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ تو ممکن ہے ہم 11 بجے تک عبادت کریں اور یہ رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے کہ ہم 12 بجے تک عبادت کریں اور ان خاص رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے ہم 2 بجے تک عبادت کریں اور ان رحمتوں کا نزول اس کے بعد شروع ہو۔
तनज़्ज़लुल मलाइका, जो मलाइका नाजिल होते हैं, अब कब नाजिल होते हैं हमें इसका तो पता नहीं है, लेकिन कुरान मजीद से एक इशारा मिलता है और वो बड़ा मजे का है। परवरदिगार आलम ने एक तरफ तो बात छुपाई मगर दूसरी तरफ बंदों को राह भी दिखाई। जैसे माँ बच्चे को कुछ देना चाहती है तो छुपा देती है मगर कुछ डायरेक्शंस भी दे देती है। दिल में होता है कि मैंने इसको महरूम तो नहीं करना, थोड़ी सी कोशिश करेगा तो इसको मिल जाए, तो एक तरफ तो छुपा भी देती है और दूसरी तरफ इशारे से बता भी जाती है। यूं ही लगता है कि अल्लाह ताला बंदों पर इतने मेहरबान है कि लैलतुल कदर को एक तरफ तो छुपा दिया कि इसको तुम ढूंढने के लिए एतिकाफ में बैठो, रातों को जागो, मगर दूसरी तरफ इशारा भी कर गए। ये ओपन सीक्रेट है परवरदिगार का, कहने को तो राज है मगर उस राज को एक तरफ से बता भी गए। वो क्या कि परवरदिगार ने ये बता दिया कि जब वो फरिश्ते नाजिल होते हैं, बरकतें नाजिल होते हैं, हिया हत्ता मतलइल फज्र, वो रहमतें और बरकतें तुलुए फज्र तक नाजिल होती रहती हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि वो किस रात में कब शुरू होंगी, लेकिन इतना पता है कि जो रात भी होगी और जब भी उसमें वो रहमतें नाजिल होंगी तो वो रहमतें सहरी का वक्त खत्म होने तक जारी रहेंगी। अब यहां से हमें एक नुक्ता मिल गया कि अगर हम रोजा रखने के लिए 1 घंटा पहले उठ जाएं वक्त खत्म होने से, और उसमें हम आधा घंटा अपने रोजा रखने में लगा लें, खाने पीने में इस्तेमाल कर लें, और जो आखिरी आधा घंटा है अगर हम उसको अल्लाह ताला की इबादत में, तिलावत में, जिक्र में और दुआएं मांगने में लगा दें, तो जब भी वो रमजान की रात होगी, चूंकि उसकी रहमतें मतलब फजर तक रहनी है, यानी जो आखिरी वक्त खत्म होता है खाने पीने का, उस वक्त तक रहमतें नाजिल रहती हैं, तो गोया उस आखिरी घंटे में रमजान के 30 दिन जो इबादत औरत कर लेगी उसको गोया लैलतुल कदर की उन खास रहमतों के वक्त में इबादत करने का अजर नसीब हो जाएगा। और आमतौर पर आप देखेंगी कि शैतान और नफ्स ऐसे मक्कार हैं कि बस ऐसी नींद तारी कर देते हैं, मर्दों को कहेंगी भी सही औरतें उठे उठे, अच्छा उठता हूं, और कोई आधा घंटा पहले उठेगा, कोई 15 मिनट पहले उठेगा, कोई 10 मिनट पहले उठेगा और पानी का घूंट पी के कह लेगा चलो रोजा रख लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क यह है कि वो बगैर सहरी के रोजा रखते थे और हम लोग सहरी के साथ रोजा रखते हैं। तो एक तो वो खाना वैसे ही इबादत का खाना, और दूसरा उस वक्त में अल्लाह ताला की तरफ से वो खास रहमतें होती हैं। लिहाजा औरतों को चाहिए कि इफ्तारी के वक्त की भी कदर करें और सहरी के जो आखिरी आधा घंटे उसकी भी कदर करें। जिनको भी खाना खाना है उनका खाना दस्तरखान पे आप 1 घंटा पहले रख दीजिए, अब वो उसको जब खाना चाहें खा लें, आप अपने आखिरी घंटे में मुसल्ले पे आ जाएं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मैं लैलतुल कदर पाऊं तो क्या दुआ करूं? देखो उम्मत पर उनका कितना बड़ा एहसान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम लैलतुल कदर पाओ तो ये दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह आप तो माफ करने वाले हैं, माफ करने को पसंद फरमाते हैं, ए अल्लाह मुझे भी माफ फरमा दीजिए। तो ये इतनी प्यारी दुआ है कि आप इसको कम अज कम जो है कई मर्तबा उस वक्त में मांग सकती हैं। तो उस आखिरी वक्त में कुछ इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ ली, दरूद पाक पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन चंद मर्तबा ये पढ़ लिया और ये दुआ मांग ली, और उसके बाद वैसे बैठकर अल्लाह से दुआएं मांगी। तो ये रोजाना का सहरी के वक्त का आधा घंटा 15 मिनट अगर इसको आप मुसल्ले पे गुजारने की जो है आदत बनाएंगी तो यकीनन आपको लैलतुल कदर में इबादत का अजर नसीब होगा। हमें हर साल रमजान मुबारक के बाद कितने मर्दों औरतों के खुतूत मिलते हैं और वो लिखते हैं कि हमने रमजान मुबारक में इफ्तारी के वक्त दुआ का एहतमाम किया, सहरी के वक्त दुआ का एहतमाम किया, हमारी ये दुआएं भी कबूल हुई, ये भी हो गई, अल्लाह ने मेरी ये मुराद पूरी कर दी। 20 खत्म मिलते हैं जिनमें सैकड़ों वाकयात होते हैं कि हमने इन वक्तों में दुआएं मांगी और परवरदिगार ने कबूल की। लिहाजा अब हमारे बाद मर्दों औरतों को जो ताल्लुक वाले हैं ये हाल हो चुका
کہ وہ سارے سال میں رمضان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے دل میں پکا یقین بیٹھ چکا کہ رمضان المبارک میں ہم افطاری شہری کے اس وقت میں اگر دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو پروردگار ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو یہ ایک اچھی راز کی بات بتا دی، اگر آپ اس میں اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگیں گی تو انشاءاللہ نہ آپ کو آج کے بعد تعویذوں کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی ٹونے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی عملت کی ضرورت پڑے گی، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اپنے رب کو دل کا حال سنا دیجئے، رب کریم دلوں کی کیفیت کو بدل دیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو مرادیں عطا فرما دیں گے۔ رمضان مبارک کے ان دنوں میں اللہ رب العزت سے خوب مانگیں، یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ جس حال میں بھی ہیں اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی محتاج ہے۔ یہ نقطہ بھی ایک کھولنا ضروری۔ ایک خاتون کہنے لگی کہ جی میں تو دعا مانگتی نہیں، نمازیں پڑھتی ہوں، خط میں لکھا۔ اس نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگی جی اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اب وہ بیچاری یہ سمجھتی تھی کہ محبت کرنے والا خاوند مل گیا، اچھا گھر مل گیا، کاروبار مل گیا اور اولاد بھی مل گئی اپنی من مرضی کی، لہذا سب نعمتیں مل گئی، اب مجھے اور مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہے۔ انسان زندگی کے کسی حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا محتاج ہے۔ کیسے؟ یا تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نیکی والی زندگی گزار رہا ہوگا، تو اگر کوئی آدمی نیکی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے ان عملوں کی قبولیت کی دعا اللہ سے مانگے۔ بھئی نیک عمل کر لینے سے تو کام نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ تو جو آدمی نیکی کے حال میں ہے وہ اللہ رب العزت سے اس نیکی کی قبولیت کی دعا مانگنے کا محتاج ہے۔ جو آدمی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگنے کا محتاج ہے، اے اللہ مجھے ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ کوئی آدمی اگر خوشحالی کی کیفیت میں ہے، کھلا رزق ہے، عزتیں ہیں، خوشیاں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا محتاج ہے۔ اس لیے کہ اگر شکر کریں گے تو اللہ ان نعمتوں کو سلامت رکھیں گے، بڑھائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کریں گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ تو اگر کوئی خوشحالی کے حال میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں پوری زندگی اس کو عطا فرما دے۔ اور کوئی اگر تنگ دستی کے حال میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرے اور دعائیں مانگے تاکہ پروردگار اس کو صبر عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی اور مشکل کے حالات کو آسان فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں کسی حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا محتاج ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے تو پھر خوب مانگیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو حال دل سنانے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں